کلہاڑی کو بھول جاتا ہے لیکن درخت کو یاد رہتا ہے کہ کلہاڑی کتنی تیز تھی. آپ نے تو الفاظ بولے، آپ تو بول گئے، آپ تو بھول گئے، لیکن جہاں وہ ایٹم بم گرا ہے نا، تباہی وہاں ہوئی ہے. نبی پاک نے فرمایا عقل مند سے مشورہ کرو اور اس کی بات مانو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور اس کی بات سے ہٹو نہیں، تمہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا. ایجوکیشن مینس ٹو لرن فرام ایکسپیرئنس. جو تجربات آپ کی زندگی آپ کو دے رہی ہے اس سے آپ نے سیکھنا ہے، یہ ایجوکیشن ہے. نمبر 2 ٹو تھنک، سوچ پیدا ہو. ٹو ہینڈل دا پرابلمز، وہ ایسی چیز ہو ایجوکیشن جو آپ کے مسائل کو حل کرے. اینڈ ٹو یوز دا نالج ٹو اڈیپٹ ود دا چینجنگ سچویشن. ایجوکیشن وہ ہے کہ جو علم آپ نے سیکھا بدلتی دنیا کے ساتھ آپ ایڈجسٹ کر سکیں. اسپیک لیس اباؤٹ یور ٹرو لو. اپنی حقیقی محبت کے بارے میں زیادہ گفتگو نہ کریں. اور حقیقی محبتیں 2 ہوتی ہیں. پیار کے بوٹے کو اگنے کے لیے اعتماد کی کھاد چاہیے ہوتی ہے. جب بھی بولو الفاظ کو تولو. فرسٹ کلاس کی بات 3rd کلاس میں کرو گے تو جوتیاں کھاؤ گے. جس طرح غذا میں تاثیر ہوتی ہے نا، کھانوں میں تاثیر ہوتی ہے. کچھ کھانے صحت کو خراب کر دیتے ہیں، کچھ کھانے صحت کو ٹھیک کر دیتے ہیں. اسی طرح الفاظ میں اور افعال میں بھی تاثیر ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ سوچ کو بڑا رکھنا چاہیے. سوچنا بہت اہم چیز ہے ہماری زندگی میں. ہم ہر وقت سوچتے رہتے ہیں. سو تھنک لانگر، تھنک ڈیپر، تھنک وائڈر، تھنک پریسائسلی اینڈ تھنک کنسسٹنٹلی. بڑا سوچو، چوڑا سوچو، لمبا سوچو، گہرا سوچو، اور کسی چیز کو ٹاپک بنا کے سوچو. موضوع بنا لو کچھ، اب اس پہ سوچو اور استقامت کے ساتھ سوچو، بار بار سوچو. تو وہ سوچ پکی ہوگی، اس کی جڑیں آئیں گی اور پھر اس کے ریزلٹس آئیں گے. اٹ ڈپینڈز اپان یور ایجوکیشن آلسو. اٹ ڈپینڈز اپان یور ایجوکیشن. آپ کا علم کتنا ہے، آپ کی سوچ بھی اتنی ہوگی. آپ کے علم کے مطابق آپ کی سوچ. علم کیا ہے؟ واٹ از علم؟ دس از a very important question when we are in 2025 and we are living in the world of AI. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اس دور میں رہتے ہوئے بندے کو یہ دیکھنا ہے کہ علم کیا ہے. ایجوکیشن از ناٹ اونلی میمورائزنگ اینڈ ریکالنگ. رٹ لیا، یاد کر لیا اور پھر لکھ دیا، یہ ایجوکیشن نہیں ہے. بہت سے لوگ اسی لیے ایجوکیشن دے رہے ہیں کہ اس کے 33 نمبر آ جائے اور یہ پاس ہو جائے، اور بہت سے لوگ اسی لیے ایجوکیشن لے رہے ہیں کہ میرے 33 نمبر آ جائے اور میں پاس ہو جاؤں. The meaning of education is very big. It is not only reading. سن لے غور سے. Education means to learn from experience. جو تجربات آپ کی زندگی آپ کو دے رہی ہے اس سے آپ نے سیکھنا ہے، یہ ایجوکیشن ہے. نمبر 2 ٹو تھنک، سوچ پیدا ہو. ٹو ہینڈل دا پرابلمز، وہ ایسی چیز ہو ایجوکیشن جو آپ کے مسائل کو حل کرے. اینڈ ٹو یوز دا نالج ٹو اڈیپٹ ود دا چینجنگ سچویشن. ایجوکیشن وہ ہے کہ جو علم آپ نے سیکھا بدلتی دنیا کے ساتھ آپ ایڈجسٹ کر سکیں. اب مجھے بتائیں، یہ ایجوکیشن اگر ہوگی تو وہی ایجوکیشن ہے نا. تو تھنک ڈیپلی. اور جب آپ کی تھنکنگ ہو جائے کہ اب میں نے اپنے طور پہ تو سوچ لیا، میرے علم کی جو پرواز تھی اتنا میں نے اڑ لیا، اب میں کیا کروں؟ اب مشورہ کریں، لیکن مشورہ کرتے ہوئے احتیاط کریں. اب مجھے بتائیں، ایک عورت نے اپنے شوہر کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کے بارے میں مشورہ کرنا ہے، ازدواجی زندگی کے بارے میں، اور وہ مشورہ کرتی ہے ایسی عورتوں سے جو بیوہ ہیں یا طلاق یافتہ ہیں یا جو بڑے عرصے سے شوہر کے بغیر رہ رہی ہیں. وہ صحیح مشورہ تو شاید نہ دے سکے. مشورہ کرنے کا دائرہ کار دیکھیں نا کسے کر رہے ہیں. اب میں نے سفر پہ جانا ہے اور میں مشورہ اس سے کر رہا ہوں جو کبھی زندگی میں گھر سے باہر نہیں نکلا، وہ کیا مشورہ دے گا؟ مشورہ is very important. You know that one of the qualities of a good Muslim explained is that particular Muslim, he always consults. اچھے مسلمان کے اوصاف میں سے یہ وصف بیان کیا گیا کہ وہ مشورہ کرتا ہے.
اور عرب میں تو یہ ایک باعث افتخار سمجھا جاتا تھا کہ مشورہ کر رہے ہیں، that we have decided something after due consultation. وہ اچھا اس کو سمجھتے تھے. اب مجھے بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کو وحی آ رہی ہے، جن پہ قرآن نازل ہو رہا ہے، جو اللہ کے حبیب ہے، جن سے بڑھ کر حکمت، بلکہ حکمت کو حکمت تبھی ملی جب حضور کی صحبت میں آئی، تو مجھے بتائیں انہیں کسی مشورے کی حاجت ہے؟ لیکن ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک مشورہ فرمایا کرتے تھے. بدر ہوئی 70 کہہ دیا ہے. He is all in all. He is the supreme power. لیکن آپ نے مشورہ کیا. ایک نے کہا کہ جن کا خیال کریں رشتہ دار ہیں، ایک نے فرمایا کہ اڑا دیں، سب کو مار دیں. تو نبی پاک نے مشورہ کیا، پھر مشورہ قبول بھی کیا کہ بھئی ان کو ہم نہیں کریں گے. ہم یوں کرتے ہیں کہ جو جس کا مرتبہ، رتبہ، عزت اور دولت اور تفاخر ہے اس کے مطابق اسے فدیہ لے لیتے ہیں. کسی سے 1000 روپیہ لیا اور کہا جاؤ، کسی سے 4000 درہم لیے اور کہا جاؤ، کسی سے کہا کچھ نہیں ہے تو مدینے کے 20 بچوں کو پڑھا دو تو میں جانے دیں گے. خندق ہوئی. Now that cavalry was 10,000. That was a cavalry of 10,000. 10,000 کی فوج تھی سامنے اور ادھر 3,000 تھے، آؤٹ نمبرڈ تھے، وہ بہت زیادہ تھے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا. خندق میں تو بہت مشورہ کیا. سب سے پہلے سلمان فارسی کا مشورہ آیا کہ دیکھیں دیٹ ول بی اے ڈیفینسو وار، ناٹ اے ہیڈ ٹو ہیڈ. فیس ٹو فیس وار نہیں ہوگی یہ، کیونکہ تعداد بہت زیادہ ہے. تو اس کو ہم یوں کرتے ہیں کہ ڈیفینسو اسٹریٹجی کرتے ہیں. مدینے کے گرد قدرتی طور پہ بڑی چیزیں موجود ہیں، کہیں باغ ہے، کہیں جھاڑ جھنکار ہے، کہیں دلدل ہے. ایک نارتھ جو ہے نا وہ خالی ہے صرف. تو جو یہ پورشن خالی ہے نا یہاں پہ خندق کھود دیتے ہیں. نبی پاک نے مشورہ قبول کیا. اور بعد میں جب دوران خندق، کیونکہ محاصرہ بڑھ گیا تھا، باہر وہ لوگ بڑی دیر تک کھڑے ہوئے تھے، تو اندر سے پھر بغاوت ہونے لگ گئی تھی. کچھ ایسے قبیلے تھے غیر مسلم، ان کو ڈیل کس طرح کرنا ہے اس پر بھی نبی پاک نے مشورہ کیا تھا. اور حدیبیہ میں بھی جب ڈیل سائن ہو رہی تھی، دیٹ واز دا موسٹ امپورٹنٹ ڈیل. اب حدیبیہ میں کیا ہوا، اس کے اثرات کیا تھے، ایک لمبی ڈبیٹ ہے، یہ بعد میں بات کریں گے کہ بظاہر حدیبیہ کے جو پوائنٹس تھے وہ بظاہر مسلمانوں کے اگینسٹ جا رہے تھے، لیکن حکمت والے نبی انہوں نے کیسے اس کو ڈیل کیا. اور حدیبیہ ہی وہ ایگریمنٹ تھا جس کی وجہ سے اسلام مکے سے مدینے سے نکلا اور دنیا بھر میں پھیل گیا. حدیبیہ was that agreement which was signed at that time, and it was an agreement signed with the due consultation of صحابہ. تو نبی پاک نے فرمایا عقل مند سے مشورہ کرو اور اس کی بات مانو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور اس کی بات سے ہٹو نہیں، تمہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا. مشورہ کر لیں، لیکن کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے مشورہ ہی کرتے رہتے، انہوں بھی پوچھتے، انہوں بھی پوچھ. اب کیا ہوگا؟ آپ نے مشورہ اس سے کرنا تھا جو اس کام کا ماہر تھا، یا اس سے جو آپ کے ساتھ بہت اخلاص والا تھا. اب وہ ماہر نہیں بھی ہے لیکن آپ کے ساتھ اخلاص والا ہے، وہ بھی ٹھیک بتا دیتا ہے. جیسے ایک بندہ تھا نا، وہ سی اے تھا، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھا، وہ کام کرتا تھا تو اس کو کوئی پروجیکٹ ملا ہوگا. اب سی اے کا پروجیکٹ تھا، ماں اس کی ان پڑھ تھی لیکن تھی ماں. اس کے پاس گیا، پریشان تھا، کہا ماں مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں یا نہ کروں. ماں کہتی پتر مینوں تو نہیں پتا تو کی کہہ رہے ہیں، تیرا کی کام ہے، بس مجھے ایک کام کا پتا ہے. کہا کیا؟ کہا جب میں رات کو آتی ہوں نا تجھے دیکھنے، تو گہری نیند سویا ہوتا ہے، ایسا نہ ہو کہ میں تجھے دیکھنے آؤں تو یوں کر کے سر پکڑ کے بیٹھا ہو. حلال ہی کھانا حرام بے چین کر دیتا ہے، حلال ہی کھانا حرام بے سکون کر دیتا ہے. یہ ماں ہی کہہ سکتی تھی نا. تو بس روک دیں، مشورے کرنا روک دیں اور اب عمل کی طرف آئیں. تو یہ بات میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ وہ عورت جو کہ مشورے کرے گی، بہت زیادہ اپنی لو لائف کے بارے میں بیان کرے گی. اٹس یور لو لائف. اسپیک لیس اباؤٹ یور ٹرو لو. اپنی حقیقی محبت کے بارے میں زیادہ گفتگو نہ کریں. اور حقیقی محبتیں دو ہوتی ہیں، ایک ماں باپ کرتے ہیں اور ایک محرم کے ساتھ ہوتی ہے. باقی سب ڈرامہ ہے، باقی سب فلم ہے، باقی سب ڈائلاگ ہے، باقی سب تباہی ہے. اور لے لو میری یہ بات، یہ ایک چیز رشتے کو تباہ کر رہی ہے. دس ون تھنگ از ڈسٹرائنگ یور ریلیشن. چاہے وہ دوست کے ساتھ ہو، چاہے میاں بیوی کے ساتھ ہو، یہ تباہ کر رہی ہے آپ کے رشتے کو. وہ کھا رہے ہیں اکٹھا، رہ رہے ہیں اکٹھا،
جی رہے ہیں اکٹھا، مزے کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے، لیکن یہ چیز اندر سے گھن کی طرح اس کو تباہ کر رہی ہے۔ کیا چیز ہے یہ؟ پیسہ نہیں، سسرال نہیں، کوئی الفاظ نہیں، لہجہ نہیں، یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا beware of the suspicion as it is most false speech، یہ شکوک سے بچو، یہ گمان سے بچو، یہ برے گمان سے بچو۔ یہ شک پیدا ہو جاتا ہے تمہیں، اس کا رویہ کیسا ہے، اس کا لہجہ کیسا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، اس سے بچو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ عجیب سی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، میری طرف اب ہنس کے نہیں دیکھتا، پہلے کی طرح نہیں رہا، پتہ نہیں اسے کیا فون پہ کس کے ساتھ لگا ہوا ہے، لیٹ کیوں آ رہا ہے۔ سلو پوائزن ہے یہ، گھن کی طرح رشتے کی جڑوں کو خراب کر دیتا ہے یہ۔ نیور لیٹ اٹ کریپ ان، اس کو کبھی اندر نہ آنے دینا، بیکاز اٹ ول کل دا ٹرسٹ، اٹ ول بریچ دا ٹرسٹ، اٹ ول ٹرن ہارٹ انٹو کولڈ، دلوں کو سخت کر دیتا ہے یہ۔ اور قرآن نے اس کو کیسے ڈیل کیا؟ دیکھو ذرا سورۃ الحجرات کی طرف آؤ۔ قرآن کہتا ہے avoid suspicion as most suspicion is sin، گمانوں سے بچو کیونکہ بہت سے گمان وہ گناہ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر قرآن اگلی بات کرتا ہے، یار قرآن کتنا زبردست سلوشن ہے، مجھے بتائیں۔ ایک بات کی، دوسری بات کی، پھر اس کو سلوشن نکال کے ریپ اپ کر کے پورا حل دے دیا۔ قرآن نے پہلی بات کیا کہ گمان نہ کرو کیونکہ بہت سے گمان گناہ ہو جاتے ہیں، اوائڈ سسپیشن۔ دوسری بات کی ڈونٹ اسپائی نور بیک بائٹ، اور اب جاسوسی بھی نہ کرو، ٹٹولو نہیں، اور غیبت بھی نہ کرو، پیچھے بری بات نہ کرو، کیونکہ دیکھو سائیکل بھرنا نا، خود آپ دیکھو، میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے شک کیا، سسپیشن کیا، پھر اس شک کے لیے جاسوسی کی، تو آگے لڑائی ہے۔ پھر کسی بھی بندے کے ساتھ یہ تینوں کام کرو، شک کرو چاہے وہ ٹھیک ہے غلط ہے، اور پھر جاسوسی کرو، تو لڑائی ہوگی پھر، اور امن تباہ ہو جائے گا۔ تو گیو یور پارٹنر اے بینیفٹ آف ڈاؤٹ، اپنے پارٹنر کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دو۔ لیٹ آیا ہے، دفتر میں لیٹ ہو گیا ہوگا، یا ٹریفک بلاک ہوگی، بیوی خاموش ہے، تو شاید اس کو میرے ٹائم کی ضرورت ہو، ٹائم سے زیادہ شاید اس کو میری موجودگی کی ضرورت ہو۔ ٹائم تو میں اس کو دے رہا ہوں، لیکن موبائل پر بھی اس کے ساتھ ہی ہوں۔ بند کر دو موبائل، اس کے ساتھ بیٹھو۔ شی نیڈس پریزنس ناٹ پریشر، اس کو پریشر نہیں چاہیے، موجودگی چاہیے آپ کی۔ ڈاؤٹ کبھی نہ آنے دینا، اور اگر آ بھی گیا نا، شک آ بھی گیا، آ جاتا ہے، ہم انسان ہیں، تو بٹھا کے پیار سے اچھے الفاظ کے ساتھ بات کر لو۔ ڈیلے کیوں کر رہے ہو؟ بات گاڑی ہوتی جاتی ہے، ڈیلے نہ کرو۔ بڑی پیاری بات کسی نے لکھی، پیار کے بوٹے کو اگنے کے لیے اعتماد کی کھاد چاہیے ہوتی ہے، اور شک یہ اس بوٹے کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو میڈل ملتا ہے نا، یہ ہمارا ساتھ قذافی اسٹیڈیم ہے، یہاں میڈل ملتا ہے، جو میڈل دے رہا ہوتا ہے بڑی قدر ہوتی ہے، جو مجھے فلاں نے میڈل دیا، تو آپ بہترین ہیں یا بدترین ہیں یا بیچ میں ہیں، میڈل کون دے رہا ہے؟ امام الانبیاء۔ اور فرما رہے ہیں the best among you is the one who is best with his household، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور میں تم میں سب میں بہترین ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ حق اور سچ چاہیے۔ بڑی پیاری بات کسی نے کی، غور سے سننا، کلہاڑی کو بھول جاتا ہے لیکن درخت کو یاد رہتا ہے کہ کلہاڑی کتنی تیز تھی۔ آپ نے تو الفاظ بولے، آپ تو بول گئے، آپ تو بھول گئے، لیکن جہاں وہ ایٹم بم گرا ہے نا، تباہی وہاں ہوئی ہے۔ تو یاد رکھو، دنیا میں 95% لڑائیاں وہ کیا بولا اس لیے نہیں ہوتی، کس طرح بولا اس لیے ہوتی ہے۔ اسے پیرا وربل کمیونیکیشن کہتے ہیں، انٹونیشن۔ یہ جو میں الفاظ اونچی کر رہا ہوں اور نیچے کر رہا ہوں نا، یہ انداز دیکھو کہاں کتنی اونچی کرنی ہے۔ اور نمبر 2، جب دو بندے آپس میں گفتگو کر رہے ہو، غور سے بات کو سنو اور جو کہا گیا اس کے مطابق جواب دو۔ نمبر 3، جب بھی کوئی پریزنٹیشن دینے لگے ہو، تقریر کرنے لگے ہو، گفتگو کرنے لگے ہو، پروجیکٹ پہ جانے لگے ہو، پہلے اس کی پریکٹس کرو، ریہرس کرو، تاکہ انداز اور الفاظ بنا لو اس کے لیے۔ نمبر نیکسٹ، جب بھی بولو الفاظ کو تولو، سامنے والے کا کیا دماغ ہے، کیا پیشہ ہے اس کا، کیا علم ہے اس کا۔
فرسٹ کلاس کی بات تھرڈ کلاس میں کرو گے تو جوتیاں کھاؤ گے، اور لاسٹ جب بھی کوئٹ کرنے لگو، چھوڑنے لگو کوئی سسٹم، کوئی جگہ، کوئی بندہ، رک جاؤ، تھوڑا اور سوچ لو، شاید منزل قریب ہو۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جس طرح غذا میں تاثیر ہوتی ہے نا، کھانوں میں تاثیر ہوتی ہے، کچھ کھانے صحت کو خراب کر دیتے ہیں، کچھ کھانے صحت کو ٹھیک کر دیتے ہیں، اسی طرح الفاظ میں اور افعال میں بھی تاثیر ہوتی ہے۔ میں کسی کو گالی نکال دوں دشمن بن جائے گا، اس کے لیے دعا کر دوں دوست بن جائے گا، اگر میں مکہ دکھاؤں لڑائی کرے گا، اگر میں ہاتھ جوڑ دوں مہربان ہو جائے گا۔ تو غذا، الفاظ اور افعال، ان تینوں کو مینج کرنا ہے، کیونکہ یار یہ جتنے بندے نظر آ رہے ہیں نا، جتنے، یہ سب کے سب یا تو طوفان سے گزر رہے ہیں، یا طوفان سے نکل رہے ہیں، یا طوفان میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں، تو ساری حالتیں جنگ میں ہیں، اور یہ سرکل آف لائف ہے، یہ موت تک چلتا رہے گا، ساری حالتیں جنگ میں ہیں۔ تو آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ آپ جب کسی سے ملیں وہ نئی جنگ نہ چھیڑ لیں اس کے ساتھ، وہ جس جنگ میں ہے اس کو اس جنگ سے نکالنے کی کوشش کریں۔ تو اس چیز کو ہم اس پہ ختم کرتے ہیں کہ جب بھی آپ اپنے پارٹنر کے بارے میں شکایتیں کرتے ہیں نا، بہت زیادہ کرتے رہتے ہیں، تو آپ کا اپنے پارٹنر سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ آپ کو میں مشورہ دیتا ہوں، آپ اپنے پارٹنر کے بارے میں نا دعائیں کیا کریں، اس کے لیے دعا کیا کریں، اے اللہ اسے برکت دے، ہماری محبت بڑھا، دعا کیا کریں۔ اب آپ کا دل اس کے لیے نرم ہو جائے گا، سخت نہیں ہوگا۔ تو جناب، تھنک ڈیپر، تھنک لانگر اینڈ تھنک پریسائسلی، کہ ہماری زندگی بڑی کم ہے، کتنے بہانے دنیا میں ہوتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں صحت خراب ہو جاتی ہے، اچانک کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے اچانک درد اٹھتی ہے اور چیزیں پھر خراب ہوتی چلی جاتی ہیں۔ مجھے پرسوں کے فون پہ کہہ رہا تھا کہ انسان کوئی نیا کام کرتا ہے نا تو اس کو اپنی لائف میں ایڈجسٹ کر ہی لیتا ہے۔ میں نے کہا نہیں یار، لائف تو پہلے بڑی مصروف ہے، آپ مجھے سارے بتائیں، چاہے کاروبار ہے، چاہے جاب ہے، چاہے کہیں کام کرتے، جو بھی، آپ کی زندگی کتنی مصروف ہے، کوئی نیا کام ڈالنا مشکل ہے نا اندر، لیکن ڈل جائے گا کب؟ اگر اس کے اندر بینیفٹ ہوگا، اگر اس کے اندر فائدہ ہوگا، پیسے کا فائدہ ہوگا، عہدے کا، شہرت کا فائدہ ہوگا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ جب نیا کام آتا ہے سب سے پہلے اپنی نیند کو قربان کرتے ہیں، کھانے کو قربان کرتے ہیں، فیملی کو قربان کرتے ہیں۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ چلیں میرے ساتھ، یہ سامنے حمید لطیف ہے، ادھر جنرل اسپتال ہے، اس کے آئی سی یو میں چلیں۔ آپ نے اپنی زندگی کا کیا حال کیا ہوا ہے، آئی سی یو میں چلیں۔ آپ آئی سی یو سے گزر کے آئیں گے نا، آپ کو پتہ چلے گا کہ جس چیز کو ہم سب سے زیادہ اگنور کرتے ہیں وہی تو اصل میں زندگی ہے۔ سب کچھ چھوٹ جائے، اگر زندہ ہے نا، being alive is the most important thing۔ میں زندہ ہوں، یہ سب سے ضروری چیز ہے۔ کاروبار اگر میں زندہ ہوں تباہ بھی ہو گیا دوبارہ بن جائے گا، جاب چھوٹ بھی گئی، زندہ ہوں نہیں آ جائے گی۔ زندہ ہونا یہ سب سے بڑا شکر کا مقام ہے۔ ابھی دیکھو کیسے کیسے واقعات میں آپ کو بتاتا ہوں ہو رہے ہیں۔ ابھی ایک زبردست زلزلہ آیا، سنا نا؟ There was a tsunami۔ دنیا کے سب سے بڑے سمندر کو زلزلے نے ہلا کے رکھ دیا۔ That was an 8.8 ریکٹر اسکیل کے اوپر یہ زلزلہ تھا۔ یہ معیار ہوتے ہیں، 7 زلزلہ اس طرح کا، 8.8 اس طرح کا، 9 اس طرح کا۔ 8.8 ریکٹر اسکیل پر یہ زلزلہ آیا، اور اس زلزلے نے پیسیفک اوشن، بحر الکاہل، یہ اتنا بڑا سمندر ہے کہ پوری دنیا کا جو فری واٹر ہے نا، اس کا 50% پوری دنیا کا اس سمندر کے اندر، اور یہ پورا سمندر ہل کے رہ گیا۔ And what happened؟ دنیا کے ابھی تک جو 6 بڑے زلزلے ہیں اس میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور 40 کنٹریز تک، 40 کنٹریز کو وارننگ ہے یہ سونامی کی۔ یہ جگہ ہے، اس کا نام ہے کیمچٹکا، رشیا کے اندر کیمچٹکا، وہاں پر یہ سونامی آیا تھا۔ اور جب سونامی آتا ہے نا، یہ جیٹ کی سپیڈ سے ٹریول کرتا ہے اور پھر آگے سے آگے چلتا چلا جاتا ہے۔ اٹ واز جسٹ لائک اے جیٹ، اور امریکہ سے ہوائی تک
چلی سے جاپان تک ہر جگہ پر اس کی وارننگ گئی تھی، لیکن یہ تو اتنا بڑا خطرہ لگ رہا تھا، ہوا نہیں، اور خطرہ ٹل گیا، اتنی بڑی نقصان نہیں ہوا۔ اور دیکھیں یہ زلزلہ جو ہے یہ کیسا ایک کام ہے۔ USGS جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا ڈپارٹمنٹ ہے، جیوگرافیکل ڈپارٹمنٹ ہے، اس کی میں نے ویب سائٹ پر پڑھا ہے کہ وی کی ناٹ پریڈکٹ ارتھ کوئک، ہم زلزلے کے بارے میں پریڈکشن نہیں کر سکتے، اور نہ مستقبل قریب میں کبھی زلزلے کے بارے میں پریڈکشن کر سکیں گے زلزلہ آنے والا ہے۔ بارش کے بارے میں کر سکتے ہیں نا، دیکھیں بھی کل بارش کا پتہ چل جائے گا۔ زلزلے کے بارے میں نہیں کی جا سکتی کہ اس کی لوکیشن کیا ہوگی، دن اور وقت کیا ہوگا، اور اس کا میگنیچیوڈ کیا ہوگا۔ یو کی ناٹ پریڈکٹ دس۔ یہ سونامی ہوتا گیا، میں آپ کو سادہ لفظوں میں بتاتا ہوں۔ دیکھو میرے سامنے ٹب پڑا ہوا ہے، یہ ٹب ہے، پانی کا ٹب ہے، اس میں پانی ہے، پانی اسٹیٹک ہوگا نا، ہل نہیں رہا نا، صحیح ہے۔ میں اچانک اس کو یوں ہلا دوں، اب کیا ہوگا، پانی ایسے ایسے ہو جائے گا، باہر آ جائے گا۔ بس سمجھ لو یہ سونامی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نے سمندر کے نیچے زمین کو ہلا دیا ایسے۔ اٹ از اے سیریز آف ویوز۔ سونامی مینس کہ یہ بڑی بڑی لہروں کی ایک سیریز ہے جو کہ 800 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ٹریول کرتی ہے، اور یہ 3 وجہ سے ہو سکتا ہے، یا تو زلزلہ آ گیا نیچے، یا آتش فشاں پھٹا، یا کوئی بڑا پہاڑ میٹیورائٹ وہ گرا سمندر کے اندر، اس نے زلزلہ پیدا کر دیا۔ ہوتا کیا ہے، نیچے زلزلہ آتا ہے، لہریں بنتی ہیں، سمندر گہرا ہوتا ہے، لہر اتنی اونچی نہیں ہوتی بڑی تیز ہے، اونچی نہیں ہوتی۔ پھر یہ لہر جب ساحل کے قریب پہنچتی ہے نا، سمندر کی گہرائی کم ہوتی جاتی ہے، یہ لہر خود بخود اونچی ہوتی چلی جاتی ہے، اور یہ 1700 فٹ تک اونچی ہو جاتی ہے، اور جب یہ جاتی ہے اندر اڑا کے رکھ دیتی ہے ساروں کو۔ اٹ could be there، یہ ایسا ہو سکتا تھا۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر ہم کچھ ایسا کر لیں کہ دنیا کے جتنے پانی ہے نا، جتنا پانی 70% اس کو نکال دیں، سارے سمندروں کو ڈرین کر دیں، سارا پانی پھینک دیں، اب میدان رہ جائے گا، اس میدان میں آپ کو دراڑیں نظر آئیں گی۔ اسے کہتے ہیں ٹیکٹونک پلیٹس۔ یہ پلیٹس ہیں، دراڑیں ہیں، یہ آپس میں نا ہلتی رہتی ہیں، جڑتی رہتی ہیں، پیچھے ہوتی رہتی ہیں، اسے موومنٹ آف ٹیکٹونک پلیٹس کہتے ہیں، اور یہی زلزلے کی سبب بنتی ہے۔ یہ 7 ہیں دنیا میں، ہمارے اسلام آباد کے نیچے بھی ایک جا رہی ہے یہ والی جہاں زلزلہ آیا تھا۔ اب یہ سب سے بڑا جو سونامی آیا تھا نا 2004 میں آیا تھا، یاد ہوگا آپ کو، 3,40,000 بندہ مر گیا تھا اس میں، 9 ریکٹر اسکیل کا زلزلہ تھا وہ۔ اور جب وہ آیا ہے انڈونیشیا کے اندر، 20 منٹ میں سماٹرا کے اندر 1,00,000 بندہ مر گیا، ایک دم لہر آئی ساری، اور وہ 800 فٹ یعنی 800 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تھی، اور 100 فٹ اونچی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے جب نیچے وہ پلیٹیں جمی ہیں، یہ انڈین پلیٹ تھی اور برما کی پلیٹ تھی، 10 منٹ تک زلزلہ رہا ہے یہ والا، اور 23,000 ایٹم بم کے برابر انرجی ریلیز ہوئی تھی اس میں، 3,40,000 بندہ مر گیا اس میں۔ اب یہ جو ابھی سونامی آیا ہے، اس میں چونکہ 3 بڑے سپر پاورز متاثر ہوئی ہیں، تو انہوں نے AI کو یوز کیا اس میں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو، کہ کس طریقے سے اس کو کنٹرول کریں۔ یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، سیزمک، اوشینوگرافک اور بیتھائرمیٹرک ان پٹ انہوں نے رکھے ہیں۔ انہوں نے سمندر کی اوپر نا ایسے سینسر رکھے ہیں کہ جیسی زمین ہلے گی 2 سیکنڈ کے اندر ان کو پتہ چل جائے گا، سیٹلائٹ کو خبر جائے گی، اور سیٹلائٹ متعلقہ علاقے کو بتا دے گا کہ بندے یہاں سے نکالو، زلزلہ آ گیا۔ انڈونیشیا کے اندر اس کو پریکٹس کیا ہے، اور جاپان نے تو بڑی نئی ٹیکنالوجی کی، انہوں نے نا 400 کلومیٹر کے اوپر 50 فٹ اونچی دیوار کھڑی کی ہے کہ سونامی آئے تو دیوار کو لگے اندر نہ آئے۔ لیکن دیکھو کمال کیسا ہے، 400 کلومیٹر پہ دیوار کھڑی کی، سونامی آیا تو وہ 50 فٹ سے بھی بہت اوپر آ گیا، اور دیوار کو کئی جگہ سے توڑ کے چلا گیا۔ یہ اللہ کے کام ہوتے ہیں۔ اب فور کاسٹ کی بات کرتے ہیں، ابھی جو ہوا ٹیکساس کے اندر، USA کی دوسری بڑی اسٹیٹ ہے، 4 مہینے کی بارش چند گھنٹوں میں برس پڑی، 3 کھرب گیلن پانی دریا کے اندر آ گیا۔ فور کاسٹ امریکہ سے بڑھ کے کون سی فور کاسٹ ہوگی؟ اس کو بلایا عدالت میں، کہا بتاؤ تم نے بتایا کیوں نہیں کہ بارش اتنی تیز آنے والی ہے؟ اس نے کہا جناب دوپہر کو فور کاسٹ اور تھی، رات کو فور کاسٹ اور ہوئی، رات آدھی رات کو اور ہوئی، اور بارش آنے سے آدھا گھنٹہ پہلے فور کاسٹ اور تھی۔ ہم نے میسج کیے، لوگ تو سوئے ہوئے تھے، ہم نے کہا تھا 8 انچ بارش ہوگی، ادھر 22 انچ بارش ہو گئی ہے۔ اور پھر اس نے جو جملہ بولا، مجھے بتاؤ جملہ کیسا ہے؟ وہ کہنے لگا اٹ واز این ایکٹ آف گاڈ، امیرکا کین ناٹ ڈو اینی تھنگ۔ یہ اللہ کے کام ہے۔ اور یہ تو ایک زلزلہ ہے نا جو میں نے آپ کو بتایا، وہ زلزلہ سوچو، دیٹ واز اے ہول پلانٹ فلڈ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی،
صرف 50-60 لوگ ایمان لے کر آئے. اللہ نے کہہ دیا زلزلہ آنے والا ہے, طوفان آنے والا ہے, ان کے اوپر سیلاب آنے والا ہے. 200 سال رہ گئے ہیں. آپ نے ساگوان کی لکڑی اگائی, وہ مضبوط ہوتی ہے. 100 سال میں دنیا کی پہلی کشتی بنائی, اس کا منہ مرغے کے منہ جیسا تھا, اس کا پیچھا جو تھا وہ مرغے کی دم جیسا تھا. اس میں 3 فلورز تھے, 900 فٹ لمبی, 900 فٹ اونچی تھی. وہ سب سے اوپر بندوں کو سیٹ کیا, نیچے حشرات الارض, ریپٹائلز, میملز وغیرہ کو ایڈجسٹ کیا. پھر اشارہ کیا تھا کہ نو تیرے تندور سے پانی ابلے گا, سمجھ لو کام ہو گیا ہے. تندور سے پانی ابلا. آپ نے کہا آ جاؤ. اپنے بیٹے کنعان کو کہا کہ آ جا میرا بیٹا ہے تو. نہیں مانا, منافق تھا. اور پھر آسمان سے بارش برسی. کشتی 150 دن وہ گھومتی رہی. خانہ کعبہ کے پاس بھی گئی تھی, 7 چکر اس نے لگائے تھے. پھر کوہ جودی پر کھڑی ہو گئی جا کے. وہ دیٹ واز دا ہول پلانٹ فلڈ. پوری دنیا میں فلڈ تھا. جو کشتی میں بیٹھا بچا, جو کشتی میں نہیں تھا وہ مر گیا. اور دیکھو بات کو ختم اس پہ کرتا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بار جانوروں کو بلایا, وہ آ گئے. 950 سال انسانوں کو بلاتے رہے, انہوں نے ڈوبنے کا ہی فیصلہ کیا. اور دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان, اس نے نہ بدلنے کا فیصلہ کیا. اس کو ماحول میسر نہیں تھا. یہ تو دنیا کے سب سے بڑے مبلغ کے گھر میں تھا, نبی کا بیٹا ہے, یہ تو ان کے گھر میں تھا, لیکن اس نے خود نہ بدلنے کا فیصلہ کیا. اور حضرت آسیہ جو فرعون کی زوجہ ہے, یہ فرعون کے گھر میں تھی, لیکن ان کی ایمان پر استقامت دیکھو. تو کبھی حالات کا شکوہ نہ کرنا, اندر والے کو سیٹ کرنا. اللہ سب کی خیر فرمائے.